मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुझे कमेंट आया था जिसका कुछ आप लोगों के सामने मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, अलबत्ता मैं नाम शेयर नहीं कर रही फॉर द प्राइवेसी कंसर्न्स। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि उनको एक कोई वीज़ा चाहती हैं कि वो लग जाए उनका, इस तरह की कोई बात है, वो लग नहीं रहा, शी इज़ ट्राइंग सो मच, और अभी तक कोई वो चीज़ नहीं हो रही, हालांकि उसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि दरूद इब्राहिमी हम जो पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स के काम बनते हैं। मैं नहीं कह रही, हदीस में कहा गया है कि जो शख्स दरूद पढ़ता है उसके काम बनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाली कफ़ालत की जाती है एक लिहाज से। कफ़ालत क्या होती है? आपका सरपरस्त। वापस आते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। होता कुछ यूँ है कि आपके इख्तियार में जो भी है आप वो कर लें। अब इसके अंदर मैंने पहले भी शेयर किया था कि रोज़ा रख के देख लें। अगर आपका काम नहीं बन रहा ना, आप दरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, आप तहज्जुद के लिए भी उठ रहे हैं, आप अस्तगफिरुल्लाह ही बहुत कर रहे हैं, तो आप जो है वो रोज़ा रख के देख लें। अच्छा, अब अगर रोज़ा रखने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा तो फिर एक और चीज़ देखें, चेक एंड बैलेंस करें कि आपकी ज़ात से किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई, या आपने अभी किसी के साथ कोई ऐसा मामला किया हो जिससे अगले का दिल दुख गया हो। होता क्या है, अक्सर औकात इन कुछ वजूहात की वजह से हमारे काम रुके होते हैं, और ये भी अल्लाह करम होता है हम पे, क्योंकि हमें गाइड किया जा रहा होता है कि हम अपने ये मामला ठीक कर लें। वरना वो लोग जिनकी रस्सी दराज की जाती है ना, उनके साथ तो ये मामला होता है कि उनको फिर मुश्किल होती है। अच्छा, तो आप ये सारी चीज़ें कर लें, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें, लास्ट वाले पॉइंट में मैं बात ऐड कर लेती हूँ, किसी के साथ आपने किसी की हक तलफी करती है, अनजाने में, गुस्से में, जान के। ज़ाहिर अनजाना में भी अगर हो तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं हमारा उसमें एक करैक्टर प्ले किया होता है हमने। ऐसा कोई भी मामला हो तो आप क्या करें, अस्तगफिरुल्लाह जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप अल्लाह ताला से कहेंगे, या अल्लाह इसके गुनाह मुझ में आने से बेहतर है कि आप मुझे भी माफ़ कर दें, इसे भी माफ़ कर दें। और ये आप स्पेशली जो हम लोग हिब्बतें कर देते हैं, ये नहीं कि फ्री टिकट है कि अच्छा ठीक है चलो जी अब हम लोग गुनाह कर देते हैं खुदा न ख्वास्ता और बाद में हम माफ़ी मांग लेंगे, अगले के हक़ में माफ़ी मांग लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे आपको तौफीक नहीं मिलती माफ़ी मांगने की। खैर, मैं इस बात की तरफ अभी नहीं आती। हम बस इतनी बातें कर ली कि आपके इख्तियार में जो है आप वो करें। आपको नमाज का पाबंद होना चाहिए, नमाज आपने पीछे नहीं छोड़नी, वो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी है। आप दरूद पाक पढ़े हैं, इस्तग़फ़ार पढ़े हैं, दरूद पाक बेशक 313 मरतबा पढ़े हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह 1000 मरतबा पढ़े हैं, ये 3 काम हो गए। और उसके बाद आप कुरान पाक जो है उसको पढ़े हैं तर्जमे के साथ में आप रोज़ा रख रहे हैं, और उसके अलावा आपने किसी हक तलफी की, उसके लिए भी आपने माफ़ी मांग ली। तो जो एक और चीज़ आती है जो आप ऐड कर सकते हैं वो ये कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम तो नहीं आप कर रहे जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि जो शख्स चाहता है कि वो अल्लाह ताला को चाहता है कि अल्लाह ताला उसको दोस्त रखे, तो उसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करनी चाहिए। मफ़हूम बयान करी हूँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास ये सारा जब चेक एंड बैलेंस हो गया, फिर भी अगर कोई काम नहीं हो रहा, तो जो लास्ट बात मैंने कह दी ना आपको कि अल्लाह के काम के मुताबिक आप चलने लग जाएं, तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई इंसान अपने आप को अल्लाह के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेता है, ठीक है, फिर उसको किसी लंबे चौड़े वजीफ़ों की ज़रूरत नहीं होती, फिर थोड़ा सा दरूद पढ़ना भी बहुत चला जाता है, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ना भी बहुत हो जाता है, ठीक है, फिर खुद ही अल्लाह ताला आपकी मदद करते जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो लास्ट पॉइंट है कि हम अल्लाह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, अगर आपका ये वाली चीज़ हो जाएगी फिर आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, ठीक है। और अल्लाह के अकॉर्डिंग जब आप ढालते हैं तो पहले आप अपने आखिरत को प्रेफर करते हैं, ना कि दुनिया को। तो ज़ाहिर है जब हम हक तलफी करेंगे किसी की तो दुनिया तो नहीं आ गई ना, फिर तो आखिरत को हमने देखना है कि अच्छा हक तलफी होगी, आखिरत में इस चीज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन वो मसला ही आ रहा है कि दुनिया में भी हो रहा है। अच्छा, अब अगर ये सब कर लिया आपने और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत पे यकीन करें, क्योंकि वहाँ उस दरवाजे के पार जो आप खटका रही हैं या खटका रही हैं, उसके पार आपको नुकसान पहुँचाने का कुछ मौजूद है। ये बात अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन यहाँ पे अब बंदा मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कि उसके लिए इससे बेहतर दरवाज़ा अल्लाह ने रखा हुआ है। होता क्या है कि जब हम उस दरवाजे को बजाते रहते हैं तो उसमें 2 सूरतें, जैसे मैंने कहा था, होती हैं कि या तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है या आपको उससे बेहतर मिलना होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए हैं आप वही कर लेंगी ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई उस दरवाजे के पार आपके लिए मुसीबत है कि नहीं।
ہم ایکچولی جب درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارا فوکس اسے ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ کام کے لیے میں نے شروع کیا تھا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا. اور جب وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں آس پاس کی ساری نعمتیں ہمیں ختم لگ رہی ہوتی ہیں اپنے پاس، اور وی آر لائک او مائی گاڈ ہمارا ایک کام نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ کی یہ اضطرابی، یہ بے چینی سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ کسی نہ کسی ٹائم پہ ہم سب اس جگہ پہ موجود تھے. ہم سب نے اسی طرح ہی اپنے آپ کو کہنے کے اس مبارک جرنی کی طرف شروع کروایا. کسی طرح سب نے ایسی ہی خواہشات کے پیچھے چل کے کروایا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، خواہشات آ جاتی ہیں، کیونکہ خواہشات بھی آپ کے دل میں تب تک پیدا نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے. یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ میرے آپ کے اختیار میں جتنا ہے ہم نے کر لیا، پھر کچھ نہیں ہو رہا. ٹرسٹ می، پار ایک دروازہ. اس کو میں اس طریقے سے ایگزامپل کو سمجھاتی ہوں. وہ لڑکیاں جو یا لڑکے جو کہتے ہیں ہماری فلاں محبت کی شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے، اور سب کر لیتے ہیں اور پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو ٹرسٹ می آن دس کہ آپ اپنے آپ کو ایسے امیجن کر لیں کہ آپ کی اس انسان سے شادی ہو چکی ہے، اور پھر بعد میں آپ کا کوئی ایسی آپ بدتر زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا کوئی جانور کی زندگی ہوگی. تو آپ وہ جو امیجن کر لیتے ہیں فیس، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس چیز سے نکلنے میں، اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اب ایک اور لاسٹ میں بات کہتی ہوں. فار انسٹنس آپ کو ہوتا ہے نا، جس انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ ہونا چاہیے، بس یہ ہو جائے کسی طرح. اور مجھے پتہ ہے وہ بے چینی کیسی ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ جو سن رہے ہوں گے. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کہوں گی، تھوڑا آپ کو تیکھا لگے گا، لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے. آپ یہ جو سٹیپس فالو کریں، ان سب سے آپ کا کام ہو جائے. آمین ثم آمین. جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ویڈیو، ان سب کا جو ہے وہ یہ کام انہی سٹیپس کو یوز کر کے ہو جائے گا. بٹ خدا نخواستہ اگر نہیں ہو رہا نا، تو جیسے میں نے کہا کہ میری بات تھوڑی بری لگے گی کہ پھر آپ تھک جائیں گے اس خواہش کے پیچھے، اور اتنا برا تھکیں گے کہ اس کے اندر پھر دو رستے ہیں کہ یا تو ساری زندگی آپ تھکتے تھکتے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس تھکاوٹ کو آپ کریں گے سائڈ پر، اور اللہ کی حکمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس رستے پہ آپ چل پڑیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اس آخرت کے اوپر چل پڑیں گے جو اللہ کو پسند ہے. اور یہ جو دنیاوی چیز آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ کی جوتی کے پاس آ کے گر جائے گی. بتانے کی بات یہ ہے کہ جیسے حدیث میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مقصود حصول آخرت کو بنا لیتا ہے، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. یہ جو آپ کا میٹر ہے یہ چھوٹا سا ہے، لیکن آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا. بالکل ویسے ہی ہمارے لیے کسی اور کے لیے یہ میٹر تھوڑا چھوٹا سا ہے، جیسے اللہ کے لیے میٹر بہت چھوٹا سا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. جب وہ ایک ویل مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ تو میٹر بہت چھوٹا سا ہے. تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کو کوئی بھی پیار نہیں کرتا، آپ کے ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ لیول جو اللہ کا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی شخص کلیم کر لے کہ میں تم سے یا بہت محبت کرتا ہوں کرتی ہوں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتی، کبھی آ نہیں سکتی. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی محبتوں پہ یقین کر لیتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتے ہیں. پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھیں گے تو آپ نہیں ٹوٹیں گے. اسی لیے میں آپ کے لیے بھرپور دعا کرتی ہوں، اور جتنے بھی کامنٹ سیکشن میں لوگ کامنٹس کرتے ہیں یا جو ویڈیو سن رہے دیکھ رہے ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ ان کی اس پرابلم پہ آمین کہہ دیں کہ ان کو یہ مل جائے. آمین ثم آمین. لیکن اگر آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود نہیں کچھ مل رہا، اللہ نہ کرے، تو پلیز انڈرسٹینڈ دس کہ اس دروازے کے پار ابھی آپ کے لیے شاید پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کچھ ٹائم بعد وہ چیز ہو جائے آپ کے لیے، لیکن میرا اس بات پہ اعتقاد ہے کہ جب آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے یا کریں گی نا، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسی آسانی کریں گے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے. ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میری اپنی رضا پہ راضی کرنے کی توفیق دے، میرے سے خود کچھ نہیں ہو رہا. یہ جرنی آسان نہیں ہے. یہ حدیث پڑھنا آسان ہے کہ ہاں جی پڑھ لی نا ہم نے، عمل کرنا مشکل ہے کہ اچھا جی قیامت جو ہے اس کو آخرت کو مقصود حصول بنا لیں گے اپنی، تو دنیا جو ذلیلوں کے پاس آئے گی، سب خوش ہو جاتے ہیں اوکے ذلیلوں کے پاس آئے گی. لیکن ہوتا کہ ہمارے مائنڈ میں دنیا پھنسی ہوتی ہے، پھر بھی اچھا آخرت کو اپناتے ہیں تاکہ دنیا پاس آ جائے. ٹرسٹ می آن دس، ایسے دنیا نہیں پاس آنی، ایسے کچھ بھی نہیں ہونا. بات کہیں اور کانٹیکس پہ جا رہی ہے، لیکن یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں میں بات کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہے، قرآن میں ہر بات حقیقت ہے، سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک جگہ پہ کہ اگر تم ویسے پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے، تو تمہیں دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لیکن پھر ہم سوچتے ہیں اچھا ہمیں دنیا میں خوشخبری کیوں نہیں مل رہی، ہم تو تقوی بھی اختیار کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ لیک کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت آپ کے لیے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈ کر لیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں.
ہمارے سامنے دو ایگزامپلس ہیں، ایک جنید جمشید کی اور ایک ثنا خان کی۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میوزک انڈسٹری چھوڑی تھی نا، تو ان کے پاس پیپسی نے اس ٹائم، جب میرے خیال سے 2004 کی بات تو شاید بتا رہے تھے، یا 2000 کی یا 2001 کی، اس ٹائم پیپسی نے 1 کروڑ روپیہ ان کو کہا تھا کہ لے لو۔ اب جتنا ہم پیچھے جاتے جاتے ہیں تو یہ 1000 کی اہمیت بہت ہوتی ہے، 500 کی اہمیت بہت تھی تب ان ٹائم میں، تو اب تو خیر 10 روپے کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اس ٹائم تو 10 روپے میں اتنا کچھ آ جاتا تھا۔ تو اس ٹائم جنید جمشید کو 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا پیپسی کے لیے ایک سانگ گانے کے لیے، تو انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا، اور وہ کہتے ہیں میرے پاس میری والدہ کی دوائی کے پیسے تک نہیں تھے، یعنی اتنا ان کے اوپر ڈاؤن فال آ گیا تھا۔ بٹ کیا ہوا، اللہ نے مدد کی، اتنا بڑا بزنس آج بہت لوگ جانتے ہیں جے ڈاٹ کے نام سے۔ وہ خود تو چلے گئے بٹ اپنی فیملی کے لیے کمپائر کھڑی کر گئے، اور اگر ان کی فیملی بھی ان باتوں پہ عمل کرے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور پھر شہادت کا رتبہ ان کو ملا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، دنیا کے لحاظ سے وہ پردے میں ہے لیکن شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے، دے آر ایٹنگ فوڈ، شہید زندہ ہیں۔ یہاں سے ہم یہ بات بھی جان لیں کہ حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں، اور ان کو وہ بھی شہید تھے، تو شہداء تھے، ان کا تو رتبہ ہی خیر بہت، تو اس کا مطلب وہ شہید ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہی، شہادت جس کو ملتی ہے وہ زندہ ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے اگزامپل ہے ثنا خان کی، جو انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے انڈسٹری چھوڑی، تو وہ بھی یہ کہتی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ میں کیا کروں گی اگر میں یہ چھوڑ دوں گی۔ آج ان کا ایک اپنا برانڈ ہے کپڑوں کا، میرے خیال سے اس میں وہ ابائے وغیرہ سیل کرتی ہیں، پھر کچھ کپڑے وغیرہ بھی اس میں ایک ان کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ایستھیٹک کلینک ہے جس کے اوپر وہ اسکن کیئر کی جو ہے وہ ڈیلنگ وغیرہ کرتی ہیں سارا۔ تو بتانے کی بات ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، ان کے عمرے بھی ہو رہے ہیں، ان کے حج بھی ہو رہے ہیں، پیسہ ہے تو حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ ان کو اور دے۔ اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے ہیں، 1 نہیں 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ یہ دنیاوی مال اللہ نے ان کے سامنے دے دیا نا۔ قرآن میں 2 چیزوں کو اللہ نے آزمائش کہا ہے، اولاد اور مال، تو یہ دونوں چیزیں مل رہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ جنید جمشید کو بھی بیٹے عطا کیے اللہ نے، مال و دولت بھی عطا کیا۔ تو بتانے کی بات ہے، وہ تو بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، پلیز یہاں پہ کوئی اس بات کو نیگیٹو نہ لے لے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش، مال و دولت کی تمہاری ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش، ٹھیک ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمیں کیا کیا خیال آ سکتے ہیں جب ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا بھی تھک گئی میں یا تھک گیا، تو آپ کو کس طریقے سے ٹریپ کیا جاتا ہے۔ لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔